پر زور دیا۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان الیکشن سے متعلق حکمت عملی پر بھی مشاورت کی گئی۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے معاشی پروگرام کے تیسرے جائزے کی منظوری دے دی۔ پاکستان کے لیے تقریباً $1 ارب 32 کروڑ کی نئی قسط جاری کرنے کی منظوری دی گئی۔ EFF کے تحت $1.1 ارب اور RSF کے تحت $22 کروڑ ملیں گے۔ IMF نے ٹیکس نیٹ بڑھانے، بجلی، گیس اور پیٹرولیم قیمتیں لاگت کے مطابق رکھنے اور سرکاری اداروں کی نجکاری تیز کرنے پر زور دیا۔ IMF کا کہنا ہے کہ پاکستان کی معیشت میں استحکام آ رہا ہے۔ مشرق وسطی جنگ کے باوجود پاکستان نے معاشی اہداف حاصل کیے۔ رپورٹ کے مطابق مالی سال 2026 میں اشارہ نمو 3.3% رہنے کا امکان، جبکہ مہنگائی 7.2% رہنے کا تخمینہ ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات آئندہ ہفتے اسلام آباد میں دوبارہ شروع ہونے کا امکان۔ آبنہ ہرمز کشیدگی اور بحری راستوں کی سیکیورٹی اہم ایجنڈا ہو سکتے ہیں۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا ہے کہ مجوزہ 14 نکاتی مفاہمتی یادداشت پر کام جاری ہے، جس کے تحت 1 ماہ پر محیط مذاکراتی عمل شروع کیا جا سکتا ہے۔ ایران یورینیم افزودگی میں لچک دکھانے پر غور کر رہا ہے۔ کئی اہم معاملات اب بھی حل طلب ہیں، جن میں ایران پر عائد پابندیوں میں ممکنہ نرمی کی حد ایک بڑا اختلاف بن سکتی ہے، جو مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ امریکہ ایران امن مذاکرات کی راہ ہموار کرنے کے لیے قطری وزیر اعظم واشنگٹن پہنچ گئے۔ امریکی نائب صدر سے ملاقات، مشرق وسطی کی صورتحال اور کشیدگی کم کرنے کی کوششوں پر گفتگو ہوئی۔ قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ملاقات میں پاکستانی ثالثی کوششوں پر بھی بات چیت کی گئی۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق شیخ محمد بن عبد الرحمان نے تمام فریقین سے مذاکراتی عمل میں شامل ہونے اور مستقل امن اور علاقائی استحکام کے لیے جامع معاہدے کی ضرورت پر زور دیا۔ امریکہ کو جنگ بندی تجاویز پر آج ایران کے جواب کی امید۔ ایران کا امریکی تجاویز پر غور جاری۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے دھمکی دی کہ معاملات آگے نہ بڑھے تو دوبارہ پروجیکٹ فریڈم کی طرف جا سکتے ہیں۔ پروجیکٹ فریڈم کے قلیل مدتی آپریشن کو دوبارہ شروع کر سکتے ہیں۔ پروجیکٹ فریڈم اچھا ہے، لیکن اسے کرنے کے دوسرے طریقے بھی ہیں۔ مارکہٹ کے دوران پاکستان ایئر فورس کے سائبر وارریئرز کا دشمن پر کاری وار، خاموش مگر فیصلہ کن محاذ کے مجاہدین نے بھارت کی بجلی، پیٹرولیم اور انرجی گرڈز کو مفلوج کیا۔ حساس عسکری اور سرکاری تنصیبات سے اہم ڈیٹا حاصل کر کے دشمن کی صلاحیتوں کو شدید دھچکا پہنچایا۔ ڈیجیٹل محاذ پر مہلک کارروائیوں نے دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ اور ڈھاکہ ٹیسٹ کا دوسرا روز بنگلہ دیش کی ٹیم پہلی اننگز میں 413 پر آؤٹ ہے۔ کپتان نجیب الحسن 101 اور مومن الحق 91 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ مشفق الرحیم 71، لٹن داس 33 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ محمد عباس نے 5، شاہین آفریدی نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ پاکستان کے مضبوط دفاع کے سامنے بھارت بے بس۔ امرتسر پر پاکستانی حملوں کا گمراہ کن پروپیگنڈا بے نقاب۔ پہلگام فالس فلیگ کی آڑ میں آپریشن سندور کے دوران بھارتی میڈیا نے نام نہاد دفاعی برتری دکھا کر عوام کو گمراہ کیا۔ مارکے حق میں بدترین ہزیمت کے دوران مودی سرکار نے امرتسر پر میزائل حملوں کا بے بنیاد الزام لگایا، جسے پاکستان نے ٹھوس شواہد کے ساتھ رد کر دیا۔ عالمی ماہرین اور سکھ رہنما گرپتون سنگھ پنو نے بھی بھارتی جھوٹ کو بے نقاب کیا۔ مہنگائی کے ستائے عوام پر حکومت نے پیٹرول بم گرا دیا۔ آج سے پیٹرول کی قیمت پہ $14.92 اور ڈیزل کی قیمت میں $15 کا اضافہ۔ پیٹرول کی نئی قیمت $414.78، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت $414.58 مقرر کر دی گئی۔ پیٹرول پر لیوی $103.50 سے بڑھ کر $170.41 فی لیٹر ہو گئی۔ ڈیزل پر لیوی $28.69 سے بڑھ کر $42.60 فی لیٹر مقرر۔
पेट्रोल इन्होंने इसलिए महंगा कर दिया, गरीब आम जो है ना रोटी भी ना खाए और मरे ऐसे भूखे ही। पेट्रोल अब आगे फिर और महंगा कर दिया इन्होंने। अब हम पहले 10 बार ही सोचते हैं कि यार पेट्रोल डलवाना है तो बंदा कहाँ से डलवाए। मर्जी है वो करते रहें, अब हम तो और कुछ नहीं कह सकते। गरीब बंदे का मुश्किल हो गया ये अभी। पेट्रोल बम हमले के बाद अवाम बिलबिला उठे, हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। बोले पेट्रोल बढ़ता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। हुकूमत आलमी मंडियों में कमी के बाद पाकिस्तान में भी तेल की कीमतें कम करे ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। अवाम परेशान हैं, हलकान हैं, कहते हैं खुदारा हुकूमत उन पर रहम खाए, महंगाई ख़त्म करने के इक़दाम उठाए। मार्क हक की कामयाबी पर बलूचिस्तान भर में रैलियां निकाली गईं। ज़ियारत, संजावी, हरनाई, लौरालाई, कलात और चमन में हज़ारों अफराद पाक फौज से भरपूर इज़हार यकजहती के लिए सड़कों पर निकल आए। शहरियों और तलबा ने फील्ड मार्शल से रास मुनीर और फौज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। बलूचिस्तान भर में रैलियां इस बात की अक्कास हैं कि अवाम पाक फौज के शाना बशाना है। हमारे शहदा हमारा इफ्तिखार। मार्क हक की फतह को 1 साल मुकम्मल होने पर फैसलाबाद, तांजलियांवाला और बलूचिस्तान में शहदा और गाजियों को भरपूर खराज अकीदत पेश किया गया। MNA बिलाल बदर चौधरी ने शहीद नाइक अब्दुर्रहमान गुजर के घर जाकर अहले खाना से मुलाकात और फातिहा खानी की। IGFC बलूचिस्तान नॉर्थ शहीद मेजर अनवर काकर के घर पहुंचे और अहले खाना से मुलाकात की। कहा पाकिस्तान के दिफा के लिए पाक फौज के जवानों की कुर्बानियों को पूरी कौम खराज तहसीन पेश कर रही है। We mark 1 year since Marka Haq. हवाई फौज ने एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर की क़यादत में 7 जहाज गिराए। तुर्की में पाकिस्तानी सफारतखाने में खुसूसी तकरीब, मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदों, अस्करी शख्सियात और पाकिस्तानी कम्यूनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुकर्रीरीन ने कहा कि मार्क हक ने खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और कौमी खुद मुख्तारी के लिए जिद्दोजहद की रोशन मिसाल कायम की। तकरीब में खुसूसी दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। वाशिंगटन में भी सफारतखाना पाकिस्तान में शानदार तकरीब, पाकिस्तानी कम्यूनिटी की भरपूर शिरकत, मिली नगमे और पुरजोश नारों ने बुनियाद मरसूस के जज्बे की याद ताज़ा कर दी। सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख ने कहा कि पाकिस्तान की सलामती से दुनिया की सलामती वाबस्ता है और कायद आज़म की पेशगोई हकीकत का रूप धारती नजर आ रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।